آگے فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اس کتاب میں ہمیں واضح طور پر سامنے آتا ہے اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتے ہیں محسنین سے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کن سے محبت نہیں کرتے، پیچھے فرما دیا کہ فاسقین سے محبت نہیں کرتے اور فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک اللہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بات کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست تھے، فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اے اہل کتاب، اللہ تبارک تعالیٰ بار بار اہل کتاب یعنی جتنے بھی تورات زبور انجیل ماننے والے ہیں ان سب سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مخاطب قرآن تو ہم بھی ہیں، تو ہر بات میں بنی اسرائیلیوں کی طرف لے جا کر ان کا ہی سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب کو کیوں چھپاتے ہو، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ کیا ہمارے اندر تو کوئی ایسی خامیاں نہیں ہیں؟ کہیں ہم تو قرآن کے کچھ آیات کو عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے تو نہیں؟
یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کو انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ بھی، واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ خاص کر لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کریں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، لایا کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں، بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور محبت کا انداز سامنے آیا اس آیت میں ہمارے سامنے کہ اللہ اور کس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھے۔ اللہ متقین کو، اپنے سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، ہم ان آیات کو پڑھ کے اپنے اندر ضرور جھانکیں گے کہ کیا یہ خوبیاں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم ان خوبیوں سے کمتر تو نہیں؟ اگر نہیں بھی ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنا ہی بدترین وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ رب العزت سامنے ہوتے ہوئے بھی کلام نہ کرے۔ ہم دنیا میں ہیں، عام سے گناہ گار انسان ہمارے آس پاس، ہمارے رشتے ناتے موجود ہوں جن سے ہم محبت کرتے ہوں، اور وہ اگر ہماری طرف نہ دیکھیں، ہم سے منہ پھیر لیں، کچھ وقتی طور پر ہم سے اگر ناراض ہو جائیں تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی اس چیز کو محسوس کر کے اس آیت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے ہم خود بخود ہی رک جائیں گے، پھر اپنے دل کو، اپنے جسم کو ہر اس نافرمانی سے ہم روکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہیں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہونے کے باوجود، سامنے اللہ کے نظر آنے کے باوجود اللہ ہم کلام نہ کرے، ہماری طرف نہ دیکھے، تو پھر ہمارا اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس وقت ندامت سے ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ۔ ہمیں سب کو کس چیز کی تلقین کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو بجائے اس کے کہ ہر پیر فقیر کوئی علماء اپنے پیچھے، اپنی بیت کے پیچھے لگا لیں کسی انسان کو اور فرقے بنا کر بیٹھ جائیں کہ یعنی مجھ سے مانگو، میری طرف ہی رجوع کرو، میری طرف ہی آؤ، اگر مجھے بیعت نہ کرو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ،
تم سب رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا تھا۔ اور کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو عطا کی گئی، ان کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایک مومن کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جہاں پہ بار بار ہدایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اپنے راہ کی طرف چن لیتا ہے، اپنی جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے، تو وہاں پہ ظالموں کے بارے میں پیچھے کہہ دیا کہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور پھر آگے کہہ دیا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو گناہ ہو گیا، جو انکار ہو گیا، جو نافرمانی جب ہو گئی، پھر توبہ کے دروازے کہ وہ اصلحوا فإن اللہ، کہ پھر وہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے لیے بہت مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک لمحے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اس بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ پیچھے بھی فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس لیے آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے، یعنی جب موت کا فرشتہ آ جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جو برائی کرتے کرتے رہیں
ساری زندگی گزار دیں، یہاں تک جب ان میں سے ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس پر حالت نظر طاری نہ ہو جائے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے، آگ کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا، مگر تو نے شرک کیا، تو اس سے باز نہ آیا۔ اسے صحیح بخاری اور حدیث شریف نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ کیا ہوگا کسی کے پاس؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی ممکن نہ ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرماتے ہیں اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش ان کے فائدہ کام آئے گی۔ اس سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی میں صبح و شام لمحہ لمحہ اپنے آپ سے ڈرنے کی اور ڈر ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا تیسرا پارہ تکمیل ہوتا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دن میں کم از کم استغفار کرنا ہے۔ آخری آیت بہت ہی ڈرا دینے والی تھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا تھا، کچھ ایسی بات بھی نہیں ہوتی تھی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں کم از کم 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو جہاں ہمارے پیارے نبی کا یہ معمول تھا تو ہمیں بھی اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ دن میں کم از کم 100 بار استغفار کرتی ہیں، یا تو پھر رات کو سوتے وقت لازمی 100 بار استغفار کر کے کچھ لمحہ دن میں بار بار اپنے آپ کو اس بات کے اوپر آگاہ کیا کریں، اللہ نذیری، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جو میری زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب العزت ہمیں ہمارے نفس کے شر سے پناہ دے، ہر لمحہ ہر آن ہمارے نفس سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شیاطین سے، اور وہ کام ہم سے کروا لے جو تیرے پسندیدگی والے ہیں، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جو تیری نافرمانی والے ہیں، اور اے رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔